ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور دریاؤں میں اور جنگلوں میں میری راکھ کو پھینک دینا، کیونکہ مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے یہ امید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بخش دے گا، مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ کی وصیت پر عمل کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں پھینک دیا اور جنگلوں میں اڑا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے دریاؤں کو حکم دیا اور جنگلوں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ تو جب اس کی راکھ اکٹھی ہو گئی تو رب تعالیٰ نے حکم کیا تو وہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے حکم کیا تو وہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا ہر بات، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بندے سے پوچھا کہ اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، یا باری تعالیٰ، مجھے اپنی بخشش کی کوئی امید نہیں تھی، میں نے تجھ سے ڈر کر ایسا کیا، میں نے تجھ سے ڈر کر ایسا کیا۔ جب اللہ نے یہ اس نے جواب دیا کہ یا اللہ میں نے تجھ سے ڈر کر ایسا کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جا میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ اور نبی پاک نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک نعوذ باللہ اپنے گناہوں سے استغفار توبہ کرتے تھے۔ نبی تو معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ جب انبیاء معصوم ہو کر، جب میں معصوم ہو کر 70 بار توبہ کرتا ہوں تو تم جیسوں کو تو ایک دن میں 1000 مرتبہ کرنی چاہیے، تم جیسوں کو تو 1000 مرتبہ کرنی چاہیے ایک دن میں۔ توبہ و استغفار نماز و روزہ کی طرح عبادت ہے، یہ صرف تعلیم امت کے لیے تھا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ و استغفار کیا کرو، تم بھی توبہ و استغفار کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے اس کی شان کے مطابق، مجھے حیا آتی ہے جو اللہ کی شان ہے اس کے مطابق، اس کی شان براء البراء ہے کہ بندہ مجھ سے بخشش مانگے اور میں معاف نہ کروں۔ بت خانے میں نا ایک بندہ پڑا تھا، وہ اپنے خدا جو بنائے ہوئے تھے ان کو پکار رہا تھا، یا صنمو یا صنمو یا صنمو کہہ کے۔ تو ایک دم اس کو اونگ آئی تو اس نے کہنا شروع کر دیا، یا سمدو یا سمدو یا سمدو۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتے جاؤ، فلاں جگہ میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو فرشتے نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ تو کافر ہے، وہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، اونگ آئی اس کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، یا صنموں کی جگہ یا سمدو نکلا۔ تو وہ یا رب باری تعالیٰ وہ تجھے تو نہیں پکار رہا، وہ اپنے بت کو پکار رہا ہے، وہ تو یا صنم کہہ رہا ہے۔ اس کو اونگ آئی
تو اس وجہ سے اس کی زبان سے نکلا یا سمدو یا سمدو یا سمدو۔ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتے، وہ یا صنم اتنی دیر سے پکار رہا تھا، اس کو کوئی جواب نہیں آیا، اس نے اب یا سمد پکارا ہے تو اس کو جواب تو آنا چاہیے نا۔ وہ اس کو پکار رہا تھا جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے، اب اس نے اس کو پکارا ہے جو ان کی پکار کو سنتا بھی ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔